بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا جو سورہ نمبر 42 ہے، اس کی آیت نمبر 39 سے ہم کو آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جو جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اس وقت انتقام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کے اس موقع پر کہ جب مکی دور میں مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع قریب آ رہا تھا کہ جس میں ان کو اب ہجرت کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذکر کے درمیان ہم نے دیکھا پچھلی مرتبہ ایک نمایاں بیان کیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان وہ ہیں کہ جن کا فیصلہ ان کے آپس کا مشورہ کرتا ہے۔ سو گویا کہ یہ اب اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ موقع اب قریب آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک اجتماعی نظام ملے گا، وہ اپنے فیصلے خود کر پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہیں اپنے اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے تو وہ باہمی مشورے سے کریں گے، یعنی کوئی ایک فرد واحد فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ ان کا ایک اجتماعی نظام ہوگا جس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اوصاف بھی بیان کیے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے بچتے ہیں، جب کبھی غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی، نماز کا اہتمام کیا، اور ان کا فیصلہ ان کے آپس کا مشورہ ہوتا ہے، آپس کے مشورے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ والذین اذا اصابہم البغی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جب زیادتی ہوتی ہے تو ہم ینتصرون، وہ تب انتقام لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے آگے بڑھ کر کبھی زیادتی نہیں کرتے۔ ہاں البتہ اگر ان پر زیادتی ہو جائے تو پھر وہ اگر ضرورت ہو، موقع ہو، تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ ویسے تو پیچھے یہ بتا دیا کہ زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ غصہ بھی آ جائے تو معاف کر دیں، لیکن بعض اوقات معاف کرنا مصلحتاً بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ وہ زیادتی پھر کسی اور کے ساتھ کریں۔ تو یہ فرمایا کہ وہ زیادتی کے ہو جانے کے بعد وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے۔ یہ اصل میں آپ سمجھیں کہ محاورہ ہے۔ ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ تو قصاص ہوتا ہے، یعنی وہ تو ایک جائز چیز ہے، لیکن یہ عربی زبان میں محاورہ ہے، اس طرح کی بات کہ جو اس کو کہتے ہیں مجانست کا اصول، کہ جب ایک بات کہہ دی گئی تو اس کے بدلے میں جو چیز ہوگی اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی، یعنی برائی کا بدلہ اسی کے برابر انتقام۔ یعنی اس معاملے میں بھی وہ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا وہ انتقام لیتے ہیں اگر انتقام لینے کی ضرورت پیش آئے۔ فمن عفا و اصلح، پھر اگر کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو فرمایا کہ فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی سوری، یہ جو معاف تو اس کو کریں گے جو معافی کا طلبگار ہو، تو معافی جو اپنے کیے پشیمان ہوگا۔
بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اسیس کریں کہ جس بندے نے زیادتی کی ہے، جذبات میں آ گیا، اسے بات معلوم ہی نہیں ہوئی، آپ نے معاف کیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن لے، تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہرحال ایک بہتر چیز ہے، لیکن ہمیشہ معاف کرنا مصلحتاً بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک شخص کے جو زیادتی پر تلا ہوا ہے اس سے انتقام لینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاف نہیں بھی کر سکتے، اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بدلہ لیتا ہے تو بدلہ اتنا جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا لینا جائز ہے، البتہ جس نے معاف کیا و اصلاح، اور اس نے اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی وہ تو پھر ایک ایسا غیر معمولی کام اس نے کر دیا کہ جس کے بعد اللہ نے اپنے اوپر ذمے لے لیا کہ میں اس کو اس کے اس نیکی کے عمل پر بھرپور بدلہ دوں گا۔ انہ لا یحب الظالمین، یقیناً وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہ ان کو جو زیادتی کرنے میں پہل کرے اور نہ ان کو کہ جو بدلہ لینے میں مزید زیادتی کرے۔ یعنی اتنا بدلہ کہ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے یہ تو جائز ہے، لیکن بدلہ لینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہ، اس لیے کہ وہ بھی ظلم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ یقیناً وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس پر ظلم ہوا اور اس نے بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ ان کے اوپر ظلم ہوا، ظلم کے نتیجے میں انہوں نے ظلم کا بدلہ لیا اتنا کہ جتنی ان کے اوپر زیادتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ری ایشور کرا رہے ہیں، پہلے بھی بات بیان کی لیکن مزید کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو انہی پر ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں بغیر کسی حق کے زیادتی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو زیادتی کرتے ہیں اور زیادتی کرنے کے بعد وہ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ زمین میں فساد مچانے والا رویہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر باقاعدہ اس اقدام کا، اس ظلم کا الزام ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ چیز یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے، یعنی یہی مطلوب ہے، یہی اعلیٰ ظرف ہے۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر ایک بڑا نیکی کا کام کرتا ہے۔ جو بدلہ لیتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، لیکن بہرحال اللہ کی نگاہ میں جو اعمال کے رتبے ہیں ان میں وہ نسبتاً کمتر ہے۔ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ کسی پر زیادتی ہوئی اور وہ زیادتی کے بعد بدلہ لینے کی جگہ وہ صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات اب بیان ہو گئی کہ یہ لوگ کہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانیں، اس کو ماننے والوں کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ہم گمراہی میں پڑ چکے ہیں، یعنی ان کے گمراہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، تو پھر ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی اللہ گمراہ کر دے اپنے قانون کے مطابق۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ
کہ اللہ نے تمام انسانوں کو نیکی اور بدی کا احساس شعور بھی دیا ہے اور آزاد چھوڑ دیا. جو چاہے اپنی مرضی سے نیکی کا راستہ اختیار کرے، صحیح راستہ اختیار کرے، جو چاہے اپنی آزادانہ مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرے، بدی کا راستہ اختیار کرے. لوگ جانتے ہیں نیکی کیا ہے، لوگ جانتے ہیں بدی کیا ہے. لوگ بدی کو بدی جاننے کے باوجود کیوں اختیار کرتے ہیں اپنی آزادانہ مرضی سے؟ اس لیے کہ بدی کو اس دنیا میں بالعموم اٹریکٹیو، جاذب نظر بنا دیا گیا ہے. یعنی اس میں انسان کو وقتی طور پر فائدہ نظر آتا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ برائی اختیار کرنے کے نتیجے میں اسے کچھ فوری لذت مل رہی ہے، کچھ فوری فائدہ مل رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ برائی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اختیار کرتا ہے. نیکی کے کاموں میں بالعموم صبر آزما مراحل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے تکالیف بھی آ سکتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں. تو لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے برائی کو اختیار کرتے ہیں. اللہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. بلکہ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ ہوتا رہتا ہے. ایسے کو ہوتی ہے نا ایک مشین جس میں کہ اسیسمنٹ ہوتی رہتی ہے کہ اس کو ہدایت کا موقع ملے گا، اس نے اتنی زیادہ غلطیاں گمراہیاں اختیار کرنی کہ یہ اب ہدایت سے دور ہو گیا ہے. تو یہ خدا کا ایک قانون ہے. وہ قانون انصاف پر مبنی ہے اور اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے برائی ہی کو پسند کرتا ہے اور اچھائی کی ناقدری کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت میں دلچسپی نہیں لیتا، تو اللہ اس کے بارے میں پھر ایک موقع پر آ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں اس کو گمراہ کروں گا، یعنی اس کو ہدایت کی میں توفیق نہیں دوں گا. تو فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا. وَتَّرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے یعنی قیامت کے روز، یقولون وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کیا ہمارے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ اس کے سامنے لے جائے جائیں گے، اس کے روبرو کھڑے ہوں گے. خاشعین من الذل، اور وہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی، اور وہ دیکھتے ہوں گے کنکھیوں سے. وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک مجرم جس کو کہ مجرم قرار دے دیا گیا اور اب وہ اپنی سزا کے لیے پہنچ رہا ہے اپنے سزا کے مقام پر، تو وہ خوف اور کچھ شرمندگی میں کنکھیوں سے دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو کنکھیوں سے دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا، اس وقت کہیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے دنیا میں صحیح رویہ اختیار کیا، وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، یقیناً نقصان سے دوچار تو وہی لوگ ہوئے جنہوں نے نقصان میں مبتلا کیا خود اپنے آپ کو بھی، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے لوگوں کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. انہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کیا. یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب انسان جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو اصل میں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے. اور اہلیہم، اپنے گھر والے یا اپنے لوگوں کو انہوں نے نقصان میں مبتلا کیا. ظاہر ہے کوئی کسی کو زبردستی تو نقصان میں مبتلا نہیں کر سکتا. اس دنیا کو اللہ نے ایک آزاد جگہ بنایا ہے
جس میں ہر شخص کو اختیار ہے، ہر شخص کو، کہ وہ چاہے نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے بدی کا راستہ اختیار کرے۔ جو لوگ برے سے برے ماحول میں بھی رہتے ہیں ان کو اس کے باوجود اچھائی کے موقع ملتے ہیں اور وہ اپنے لیے نیکی اور ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بھلے سے بھلے ماحول میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی برائی کے موقع ہوتے ہیں، گمراہی کے موقع ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بارے میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان قیامت کے روز یہ کہیں گے کہ یقیناً نقصان سے دوچار ہونے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے نقصان میں مبتلا کیا خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے برائی کی، برا رویہ اختیار کیا، اور ان سے متاثر ہو کے ان کے گھر والوں نے، ان کے ساتھیوں نے بھی ان کے راستے کو اختیار کیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل ایسا ہوگا کہ جن کی وجہ سے بظاہر دوسرے لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے اور ان کی گمراہی کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔ الا، جان لو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ یہ ظالم ایک ایسے عذاب سے دوچار ہوں گے کہ جو ٹھہر جانے والا ہے، یعنی جو قائم رہے گا۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے کوئی سرپرست نہیں ہوں گے، ینصرونہ، کہ جو ان کی مدد کو آئیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، تو ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں، یعنی نجات کا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو اپنے دنیا میں غلط رویے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں آ گئے، جس کی زد میں آنے کے بعد انسان کے لیے ہدایت پانا ممکن نہیں رہتا، فرمایا کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا پھر ان کے لیے اس کی پکڑ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مختصر بات کی گئی ہے، ورنہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو گمراہ ہوتے ہیں بہت موقع دیتا ہے، ان کے لیے ہدایت پانے کے بہت راستے کھلتے ہیں، لیکن جب وہ ہر موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا ہے کہ وہ پھر بچیں گے نہیں۔ استجیبوا لربکم، یہ اب بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے ہیں گویا کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی، تمہیں اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ انجام بعض لوگوں کا سامنے آنے والا ہے، تو لوگوں ابھی بھی موقع ہے۔ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ٹلنے کا امکان نہیں ہوگا، جس کے بعد کوئی پلٹنے کا امکان نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی کوئی چیز ایسی ہوگی کہ جس کو تم رد کر سکو گے، تمہارے لیے اس کو ریجیکٹ کرنے کا امکان ہوگا۔ اب موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو قبول کرو اور اپنے لیے آخرت کی کامیابی کا راستہ ہموار کرو، اس لیے کہ اگر وہ دن آ گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا، تو اس فیصلے کے دن کے آ جانے کے بعد پھر پلٹنے کا اور اللہ کی طرف سے معافی کے قبول ہونے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، یعنی ان کو یہ جو دعوت پہنچی ہے، اس دعوت کے نتیجے میں جو ان کو اللہ کے ہدایت کے راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اگر یہ اس دعوت کو سننے کے باوجود اعراض کریں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری
صرف پہنچا دینے کی ہے۔ آپ کو لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس پیغام کو سننے کے بعد لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ یہ کام تو اصل میں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ لوگ اگر ماننے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا کوئی موقع نہیں ملتا، یعنی اللہ ان کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور تقاضا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس اللہ کا پیغام ہے اس کو بندوں کو کہنا چاہیے کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری بات سن لو۔ میں اس کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تمہارا کوئی سوال ہوگا میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو انسان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نہ ہمیں کسی سے جھگڑنا ہے، نہ ہمیں کسی کو زبردستی منوانا ہے۔ ہاں البتہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے کہ اگر کچھ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے پیغام کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو بس ان کو پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ کام آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ یعنی آسان ہے کہ اگر انسان اس کو اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پیغام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ ہم نے اس کو جو سمجھ میں آیا ہے بے کم و کاست پیش کرنا ہے، اپنی طرف سے نہ کوئی تقریر کرنی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے، نہ کمی کرنی ہے۔ اب ہم کہیں گے یار یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ کو سمجھا دیتے ہیں ہم اس کو کیسے مان رہے ہیں، یہ کیسے ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پیغام پہنچا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم جب چکھاتے ہیں اس انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً، رحمت کا مزہ، ہم ان کو رحمت سے نوازتے ہیں، فرح بہا، تو اس پر وہ اترانے لگتا ہے۔ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے کہ جو انہوں نے آگے بھیجے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہ انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ تو طے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر اگر ہدایت پانے کی طلب خواہش ہوگی تو وہ ہدایت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جاننے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ وہ لوگوں کو جب وہ اپنے دنیاوی کامیابی پر اترا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا جھنجھوڑتا ہے تاکہ ان کو بات کے سمجھنے میں دلچسپی پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ فراوانی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، اس کو دنیا میں جو کچھ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ، تو انسان کو توجہ ہی نہیں ہوتی، انسان کے اندر سننے کے لیے میلان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو آنکھیں کھلوانے کے لیے ان کی ذرا تنگی سختی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک آدمی غفلت میں مبتلا ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جس کے بعد اگر اس کے اندر سچائی کو جاننے کے لیے کوئی رمق امکان موجود ہے تو وہ دھیان کرے، غور کرے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں ہوتا ہے اور وہ آسانیاں فراہم کرتا ہے، وہ نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ بندے کے اندر کچھ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ جب ہم اس کو چکھاتے ہیں اپنی جانب سے رحمت کا مزہ تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، یعنی وہ ایسا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے جس سے کہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی اپنا کمال ہے، اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، اور کیوں آتی ہے، فرمایا بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ان اعمال کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے آگے بھیجے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر انسان کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ انسان کے اپنے کرتوتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو موقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ بات کو سمجھنے کی طرف مائل ہوں، وہ ان کو کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی طبیعت میں ایک کمزوری کہ جب تک کہ کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو کہ جس میں کچھ بیماری، کچھ تنگی ہو، وہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی مستی میں اس کے فلو میں چلتا رہتا ہے، اتراتا ہے، اکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کے بارے میں تبصرہ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے پیغام سے اس طرح سے نوازا کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے براہ راست ان کو پیغام پہنچایا، اور انہوں نے اس پیغام کو ماننے کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اعراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب ہم نے اس انسان کو اپنی جانب سے رحمت سے نوازا، نعمتیں فراہم کی، تو اس پر وہ اکڑنے لگا، اور جب ہم نے ان کو تکلیف سے گزارا، ان کے اوپر مشکلات پہنچائیں ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، تو یہ بالکل مایوس ہو گیا۔ یعنی انسان مایوس جب ہو جاتا ہے تو پھر سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا، پھر تو وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، لٹ گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ایک نارمل ایک انسان کے اندر رویہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے رب کی مہربانی ہے، یا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مجھے یاد ہے میں نے یہ گڑبڑ کی تھی۔ ظاہر آدمی گڑبڑ تو کرتا ہے زندگی میں، تو انسان کے اوپر کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے تو آدمی کو اسی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ میرے رب میں نے بڑا غلط کام کیا، میں قصوروار تھا، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں اس کے آگے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ گلہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دونوں کیفیتوں میں، دونوں امکانات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھے حالات میں اکڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت کا نتیجہ ہے، برے حالات میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بات کیسے سمجھ میں آئے؟ بات تو تب سمجھ میں آئے گی کہ جب آدمی اپنے ذہن کو کھول کر اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ ہو اور زندگی کے بارے میں خدا تعالیٰ کی سکیم کو سمجھے۔ اصل میں کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اگر انسان سمجھدار ہے، سیانہ ہے، تو وہ لازماً پریشان ہوگا کہ یہ زندگی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مجھ سے کیا توقع کی جا رہی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے۔ تو ڈھیروں سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغام میں انہی کا جواب دیا ہے، اللہ نے اپنی اسکیم بتائی ہے۔ تو انسان کو انڈر نارمل سرکمسٹانسز تو اس پیغام کے لیے خود سے تڑپ ہونی چاہیے، اس کی طرف خود سے اس کا جھکاؤ میلان ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی، یہی تو میرا مسئلہ تھا، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے، آتے ہیں کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں چلا جاتا ہے، یہ کیا چکر ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے امیجیٹ معاملات، مسائل، خواہشات، چمک دمک میں گم ہو جاتے ہیں، انہیں اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ٹھیک ہے، جس نے مرنا تھا مر گیا، جس کو ہونا تھا ہو گیا، میرے تو مزے ہوئے، میں تو ٹھیک جا رہا ہوں۔ تو وہ محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی طرف متوجہ ہونے سے۔ تو اللہ تعالیٰ
اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو جگانے کے لیے ان کے حالات بدلتا ہے. یار گڑ اپ جیسے ہاتھ مات مارے، یار سو گئے تم اتنا زیادہ سو رہے، اٹھو. اب وہ اگر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں کا، یعنی جن کے سامنے یہ قرآن کا پیغام پیش کیا گیا، ان کے معاملے میں تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کو دونوں حالات سے گزارا اور اس کے بعد وہ مایوس ہو گئے. آج چونکہ ہمیں اپنے کلاس کو جلدی ختم کرنا ہے، میں اس کا ترجمہ جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ دوبارہ کر رہا ہوں اور تھوڑا سا وقت پھر وہ سوال جواب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی کچھ سوال دیکھ رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 39 سے، 39 سے. میں اس کا ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ انتقام لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ تو اس کے برابر ہی کی برائی ہے. فمن عفا واصلح، پھر جس کسی نے معاف کیا اور اصلاح کی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر، اور جس کسی نے بدلہ لیا، بعد ظلمہ، اپنے اوپر ظلم ہو جانے کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی الزام نہیں. انما السبیل، الزام تو علی الذین یظلمون علی الناس، یظلمون الناس، ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ناحق، بغیر کسی حق کے. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور وہ کہ جنہوں نے صبر کیا اور معاف کیا. ان ذالک لمن عزم الامور، یقیناً یہ چیز، یہ معاملہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِی، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہو سکتا. من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی اس کے گمراہ کر دینے کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہتے ہوں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا کوئی لوٹنے کا امکان ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ اس کے سامنے ہوں گے، روبرو، یعنی آگ کے. خاشعین من الذل، وہ ڈرتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھتے ہوں گے من الذل، یعنی ایسے انداز میں کہ جو ذلت کا ہوگا. ینظرون من طرف خفی، جو ان نگاہوں سے کہ جو کنکھیوں کی ہیں ان سے دیکھتے ہوں گے، یعنی ان لوگوں کو کہ جو داروغہ ہوں گے اور ان کے سزا کے لیے مامور ہوں گے. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یقیناً نقصان سے تو اصل میں دوچار وہی لوگ ہوئے جنہوں نے نقصان میں مبتلا کیا، انفسهم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا، جان لو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ ظالم ایک ٹھہر جانے والے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے کوئی ساتھی کارساز نہ ہوں گے، ینصرونہم، جو ان کی مدد کو آئیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابل میں. ومن یضلل اللہ، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، تو ان کے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. استجیبوا لربکم،
چنانچہ اے لوگو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی دعوت کو قبول کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، جس کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی ٹلنے کا امکان نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے اے پیغمبر آپ کو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینے کی ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم جب اس انسان کو چکھاتے ہیں، منا رحمتن، اپنی جانب سے رحمت کا مزہ، فرح بہا، تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، برائی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے کہ جو انہوں نے آگے بھیجے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہ انسان بالکل مایوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ نصر جی، نصر کا مطلب اس نے مدد کی، مدد کی، اور انتصر کا مطلب بدلہ لیا۔ بدلہ لیا۔ اچھا جناب، یہاں سوال ہے، اللہ کے پیغام کو ایک انسان کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، تو کیا ہم ایسا زندگی کے دوسرے معاملات میں اپنائیں گے؟ قریبی رشتوں میں ایسے بہت سارے باتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مانیں، لیکن اس سوال کو سمجھنا پڑے گا مجھے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جیسے ہم دوسرے کام کاج کرتے ہیں، ویسے ہی جتنا ہمارے پاس دین کی سچائی ہے، اس کو بھی پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں یا پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو مخاطب کریں، ان کو ایڈریس کریں۔ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء کی بیان کی ہے، جو خاص طور پر دین کو سیکھیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ پیدا کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، پھر وہ اپنی قوم کو جب وہ لوٹیں ان کی طرف تو خبردار کریں۔ لیکن ایک ذمہ داری وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی پر عائد کی ہے، اور وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کریں، حق پر ثابت قدمی کی تلقین کریں۔ یہ تو انہی لوگوں کے معاملے میں ہے کہ جن کے ساتھ آپ عام طور پر معاملات کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، جن کے ساتھ آپ کے بزنس میں لوگ جو ملتے جلتے ہیں، جن کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو والی جو گاڑی ہے نا، اب یہ ختم کر دو، ایک نئی گاڑی لو، یہ تمہیں اب تنگ کرے گی، اور یہ جو تمہیں اس وقت کھانسی آ رہی ہے نا، اس میں تمہیں یہ ان سے علاج کرانا چاہیے، یہ شربت پیو، تو ایک کنسرن ہوتا ہے نا۔ تو یہ کنسرن جب دنیاوی معاملات میں ہے تو دینی معاملات میں زیادہ کنسرن ہونا چاہیے۔ تو ہماری تو اتنی ہی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری بس اتنی ہے کہ بات پہنچا دیں، بات پہنچائیں سلیقے کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ یہ معاملہ کسی دنیا کے کام میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ایک دوسرے کا جھگڑا کرے۔ آدمی کو تمیز سے بات کرنی چاہیے، اپنی بات آپ پہنچائیں، دوسرے کی بات سنیں۔ لیکن دین میں تو سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ بات کو بس پہنچا دیا جائے۔ باقی ظاہر ہے کہ
ماننا نہ ماننا یہ دوسرے شخص کا کام ہے. ہم چونکہ بالکل آرڈنری لوگ ہیں, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس لیے جہاں ہم پہنچائیں گے وہاں ہم اپنی بات پر بھی نظر ثانی کرتے رہیں گے. میں آج ہی کسی کو بتا رہا تھا, اپنے بعض اسٹوڈنٹس کو, کہ یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے مذہبی لوگوں میں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اپنی گفتگو میں اپنی بات کے صحیح ہونے کا 200% یقین ہوتا ہے, تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے ڈنڈے مارنے کے. اس لیے کہ جس کو آپ بات بتا رہے ہیں اس کو بھی کوئی 250% یقین ہے, تو پھر گفتگو کیسے ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ میکسیمم آپ کو یقین ہونا چاہیے 90%, اس سے زیادہ میرا نہیں خیال ہو سکتا. امام شافعی کی بات جو ہے وہ واقعی سنہرے حروف میں لکھنے والی ہے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی بات کے صحیح ہونے پر اطمینان ہے, اس کے غلط ہونے کے امکان کو مانتے ہوئے, اور مجھے دوسرے کی بات کے غلط ہونے پر اطمینان ہے اس کے صحیح ہونے کے امکان کو مانتے ہوئے. بس. جی آپ. یہ اسی سے ریلیٹڈ ٹو یور آنسر کہ سم ٹائمز ہماری اسلام میں ہمیشہ ہوتا ہے, اکثر آ جاتا ہے کہ دستور کے مطابق آپ کر لو, جو چیزیں امبیگوس ہے دستور کے مطابق. اب دستور کے اندر لاٹ آف تھنگس ہمارے کلچر کے اندر جسٹ ریئلی رانگ. جیسے فار ایگزامپل جہیز ہو گیا, سم تھنگ لائک دیٹ, یا مہندی کا فنکشن. اگر آپ اپنے فیملی ممبرس میں کھڑے ہو کے کہیں گے یہ چیز غلط ہے, آئی اپوز اٹ, تو کس حد تک آپ کو جانا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کلچر چل رہا ہے, اب آپ اندر درمیان میں کھڑے ہو کے کریں گے اسپوائلنگ دا فنکشن, اسپوائلنگ دا, اور وہ دستور بنتے بنتے ایکچولی پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو بیلنس دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو دستور ہے نا معروف, اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اہمیت دی ہے, لیکن یہ آپ کی بات بجا ہے کہ بعض دستور میں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہوتی. جہیز, ہماری جو شادی کے بہت سارے فنکشنز وغیرہ ہیں, اس میں چونکہ آپ کا ایک اختلافی نوٹ ہوتا ہے, میری رائے یہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اس کو کوئی بہت زیادہ زوردار طریقے سے نہیں پیش کرے. اس لیے کہ اصل میں زوردار طریقے سے تو خیر کچھ بھی ہم پیش نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال بعض اور باتیں بتانے والی ہم ایک ایسی چیز کی بحث میں الجھ جائیں کہ جس میں بہرحال دوسرا بھی کچھ بات بیان کر سکتا ہے, اور جو ہماری اوپینین ہے اس کو تو میں گزارش کروں گا کہ جس کو کہتے ہیں نا ذرا حوالہ ہاتھ رکھیں. آپ کو پسند نہیں آ رہا فنکشن, آپ بے شک اٹینڈ نہ کریں, ایک خاموش احتجاج کریں, لیکن جو بات بتانے میں ذرا نسبتاً زیادہ ایمفسائز کرنا ہے وہ باتیں ہوں کہ جو کلیئرلی غلط ہیں, اور اس میں بھی بہرحال موقع دیکھیں. یعنی اگر آپ نے فنکشن کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یہ ڈانس یہاں نہیں ہوگا, بتیاں بند اور بلب توڑ رہے ہیں, تو ختم ہوگی بات. پھر قیامت تک کے لیے آپ کا اور ان کا ڈائلاگ ختم ہو گیا. نہیں, آپ ان کو کہیں کہ یار یہ شادی سے فنکشن ختم ہو رہا ہے, چائے پئیں گے ہمارے ساتھ, ان کو سمجھائیں کہ یار آپ آر یو سیٹسفائڈ, آپ مطمئن ہیں اس فنکشن سے؟ یار تو بہت سارے غریب لوگ ہیں, ان کے بیچاروں کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور آپ نے 2 کے 4 فنکشن کر دیے ہیں اور اس میں یہ خرچ کیا. تو ذرا ایسے ماحول میں کریں, تو اس سے امید ہے کہ جس کو سننے کی توفیق مل سکتی ہے اس کو ملے گی, ورنہ جب بہت سختی ہم کرتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. How do you explain to people with very strong faith when faced with trials, one gets overwhelmed while the other faces the trials with sabr? دیکھیں, اس میں آپ نے اگر مجھے آپ فرینکلی کہنے دیں تھوڑا سا فاؤل کیا ہے کہ دونوں کو آپ نے کہہ دیا بہت زبردست ایمان والے ہیں, حالانکہ جو آپ نے مثالیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک آگے نکل گیا, دوسرا پیچھے رہ گیا. سو گزارش یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جب آزمائش آتی ہے اور اس میں ایک آدمی صبر کرتا ہے تو اس نے تو اپنے ایمان, صبر, حوصلے, اللہ پر بھروسے کا ثبوت دے دیا, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کھپ ڈال رہا ہے کہ اللہ میاں تو نے کیا کیا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے اوپر
تنقید کرنا سیکھنا چاہیے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ٹھیک ہے، بعض اوقات آدمی ہیٹ آف دا مومنٹ میں کہتا نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر آدمی کو کبھی کوئی سکون کا بھی کوئی لمحہ تو ملتا ہوگا. وہ بستر پہ آدمی اپنا سر رکھتا ہوگا تو آدمی ریفلیکٹ کرے اور سوچے کہ یار میرا خیال ہے کہ پرابلی یہ ریئیکشن میرا ٹھیک نہیں تھا، اور اگر میرے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. اچھا فرض کیجئے کہ میں نے کوئی اس موقع پر اول فال بک دیے تو خدا کے آگے سجدہ کریں اور اسے معافی مانگ لیں. لیکن میری اس گزارش کو آپ بس سن لیں کہ یہ جو دو بندے ہیں جن میں بڑا آپ نے بیان کیا ایمان ہے، اور ان میں سے ایک نے صبر کیا اور دوسرے نے نہیں کیا، تو جس نے صبر کیا وہ آگے نکل گیا، اور جس نے نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ اب اپنے آپ کو امپروو کرے اور خدا سے دعا کرے کہ اے خدایا تو مجھ کو بھی صابر بنا. اس لیے کہ یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ کون آگے نکل گیا کون پیچھے رہ گیا. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ امتحان میں کوئی پاس ہو اور کوئی فیل ہو. پاس فیل کے علاوہ بھی تو ہوتے ہیں، ایک 90% ہے، ایک 95% ہے، ایک 60% ہے، ایک 55% ہے. یہ بھی تو طے ہو رہا ہے. تو یہ مان لیں کہ جس نے صبر کیا وہ آگے نکل گیا. جی اسی سے اگین ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ جی صبر بہتر ہے کرنا. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے the person of authority یا جو جسٹس سسٹم ہے، اگر وہ آپ کو کہنے لگ جائے کہ جی صبر کرنے آپ کیونکہ صبر از a better thing to do rather than ہم یہ کریں اس سے زیادہ فساد ہوگا، مجھے بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ پھر اللہ میاں نے اس دنیا کے اندر بھی سزائیں کیوں رکھی ہیں کہ یار اس نے قتل کیا تو اس کو پکڑو. اگر ہم کمپلین کریں میں سمجھ گیا زیادتی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ صبر کر لیں، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو سزائیں نظر بھی آ رہی ہوتی. نہیں، وہ گزارش یہ ہے، یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے کہ یہ صبر کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر بعض اوقات تو اگر فرض کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو ذمہ دار ہیں وہ بھی صبر کرنے لگیں اور معاف کرنے لگیں تو پھر تو سزاؤں کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ریلیونس ہے. نہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یہ انسانوں سے ان کے انڈیویجول کیپیسٹی میں کی جاتی ہے. سسٹم صبر نہیں کرے گا، وہ انٹالرنٹ ہوگا. اگر کوئی مجرم پکڑا گیا ہے اور اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو سزا ملے گی، ورنہ نظام برائی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. تو یہ ساری ہدایت دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید میں کوئی چیز بیان ہوتی ہے، فور دیٹ میٹر کہیں بھی بیان ہوتی ہے، حدیث میں بھی بیان ہوتی ہے، تو آپ کو کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بات کس سے کی جا رہی ہے، کون ہے کہ جو مخاطب ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بیان کی جائے اور اس کا کوئی سیاق سباق نہیں. سو یہ افراد سے کی جا رہی ہے. Verse 48 about troubles and Allah referred it to our sins. I am confused again. What about the childhood miseries? یعنی اس وقت ان آیات میں نے اس کی وضاحت میں گزارش کی، اللہ تعالیٰ مکے کے بعض لوگوں کو سامنے رکھ کر بات بیان فرما رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کے اپنے کچھ برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو ان کے سامنے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے آج جو آیات پڑھی جن کی طرف آپ نے بھی ریفر کیا. اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے محض آزمائش ہوتی ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آزمائش سے جو گزرے گا اور جو صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگے بہت نوازے گا. اس آزمائش سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایک آزمائش سے گزار کر دوسرے انسانوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دے، اپنے بارے میں اپنے رویوں کے بارے میں نظر ثانی کرنے کی دعوت دے. ظاہر ہے کہ یونس علیہ السلام کو تو خیر جو مچھلی میں پیٹ، ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو بیماری کا جو واقعہ ہوا اور بہت لمبے عرصے تک ہوا، معلوم یہ ہوتا ہے قرآن سے بھی اور قرآن کی وضاحت میں جو بائبل میں بیان ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے
مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کے اس حوصلے اور ان کے ان احوال سے سبق حاصل کرنے کے لیے اس سے گزارا. سو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کون سا پیسج پڑھ رہے ہیں. یہی میں نے ابھی گزارش کی کہ یہ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. نہیں، وہ ایک خاص موقع کی بات ہوتی ہے. اس موقع کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد اس کو جنرلائز کریں جہاں جہاں وہ اپلائی ہوتا ہے. تو وہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وہاں کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی. تو یہ بتایا کہ ان کو ہدایت اس لیے نہیں ملی کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے جب اچھے حالات دیے تو اکڑنے لگے، برے دیے تو اترانے تو مایوس ہو گئے. یہ بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی 1.5 سال کا بچہ، کوئی 7 سال کی بچی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ ہے. آئی ہوپ میں نے بات کلیریفائی کی ہے. وراثت کا علم سب سے پہلے ختم ہو جائے گا، اس لیے اس پر زور دیتے رہنا چاہیے. وضاحت فرما دیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. قرآن میں وراثت کا علم پورا بیان ہوا ہے تو ختم کیسے ہوگا؟ یعنی وراثت کا علم از اول تا آخر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان ہو چکا ہے. تو آپ خارج سے ایک بات کو اس طرح سے نہ سمجھیں. قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، قیامت تک وہ محفوظ رہے گی. وراثت کا علم ختم ہو جائے گا کا مطلب پھر یہی ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وراثت جیسا پیچیدہ علم خدا تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے کہ یہ 5 منٹ میں سمجھ آ سکتا ہے اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ختم ہونے کی صورتیں تو یہی ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے پاس بات کو سمجھنے کی فرصت نہ ہو. انہوں نے پوچھا کہ مائی چلڈرن آسک ڈز اسلام الاؤ us ٹو بی فرینڈز ود گیز if they are your good classmates regardless what their gender identity is, which is nothing to do with my children but that they are good human beings. دیکھیے، ہمیں برائی سے نفرت ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی کوئی برا کر رہا ہے تو اس سے قطع تعلق اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس سے تعلقات آپ کو متاثر کرنا نہ شروع کر دیں. اگر کوئی گے ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس کا اعلان کر رہا ہے تو ایک انتہائی غلط بات ہے. مگر آپ کے خیال میں وہ اچھا انسان ہے تو پھر آپ کے دل میں یہ لالچ ہونی چاہیے کہ اس کے اچھے ہونے کے ناطے، اس کے نتیجے میں اس کو اگر صحیح بات پہنچائی جائے تو کیا خبر یہ مان لے. فرض کیجئے کہ آپ نے بات کرنے کی کوشش کی اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ الٹے آپ کو اپنی بات کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر یہ طے کر لیں کہ ان سے اس طرح کی بات نہیں ہوگی. مگر انسانوں سے ان کے اچھائی کے معاملات میں تو تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو ہم جو بھی شخص ہے اگر وہ کوئی نیکی اچھائی کی بات کر رہا ہے ہم اس سے تعاون کریں گے، اور اگر کوئی برائی کی بات کر رہا ہے، کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے تو اس سے ہم گریز کریں گے. سو قطع تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر موقع مل جائے بات کرنے کا تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم 8:30 بجے ختم کریں گے. جاسوسی کے مطلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارے آج کل کے دور میں کیا خرابیاں ہیں؟ اگر جاسوسی آپ کرتے ہیں بغیر جھوٹ بولے اور بغیر اس کے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور کوئی انفارمیشن آپ لیتے ہیں کسی قانون کو، کسی معاہدے کو توڑے بغیر، تو آپ لے لیں.
لیکن اگر آپ جاسوسی کرتے ہیں ایسے کہ اس میں آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم آپ کو دھوکہ دیں گے اور آپ ہم کو دھوکہ دیں گے، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کوئی یونیورسل انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ کے جاسوس ہمارے ملک میں ہیں اور ہمارے جاسوس آپ کے ملک میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اخلاقی طور پر اتنا برتر ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم کو ہمارے رب نے کچھ اصول بتائے ہیں، کبھی جہاد کا موقع ہوا تو ہم جہاد کریں گے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی کہ ہم اس سے اعلانیہ جنگ کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر ہم کوئی اوچھی حرکتیں نہیں کریں گے کہ جس میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دغا دے رہے ہیں، ہم مکاری کر رہے ہیں، اور کہیں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا، جو اس طرح کی کہاوتیں اور بول کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ ان کتابوں میں ہی رہنے دیں جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی پرسنلی وڈ ناٹ ریکمینڈ یور چلڈرن ٹو لیو ان سچ کمپنی۔ یہ آپ کا وہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اصول بنا دیا تو پھر اس اصول کو ذرا پھیلائیں، اس کے بعد آپ اور آپ کا سایہ رہ جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بری صحبت میں پھنس کے کہیں غلط جگہ چلا گیا تو اس کو کیا ہم دھتکار کے باہر پھینک دیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے حتی الامکان۔ میرا یہ خیال ہے کہ سوالات ختم ہو گئے، وہاں بھی ختم ہو گئے، یہاں بھی ختم ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ختم کریں۔ آپ جائیں جی اپنے کھانے پر۔ عام طور پر ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم آج نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ ہمارے میزبانوں کو کہیں جانا ہے، بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔